السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا تأویل ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین۔ سب کو ویلکم کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اہلا و سہلا و مرحبا، یا رب بنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ سورۃ ہود آیہ نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اور عاد کی طرف ہم نے ایک بھائی کو، اس کے بھائی ہود کو بھیجا۔ نبی کا بھائی ہوتا ہے، چاہے زمانہ کتنا مڈل سے دور والا گزر گیا، نبی کا بھائی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا تو میرے بھائیوں کے سامنے مجھے نہ اونچا کرنا تو نہ نیچا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جن کو جو سٹیٹس دیے ہیں وہ سب کو اپنے اپنے مقام پہ دیے ہیں، اور مجھے اتنا اونچا نہ اڑانا جیسے یونس بن متا کے اوپر بھی رکھ دو۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے جو میں نے ابھی بیان کیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے اور متقیوں کے حق میں فیصلے فرماتا ہے۔ اور یہاں پہ کہا گیا کہ بھائی عاد کی طرف ہم نے بھیجے ہود۔ وہ صلبی بھائی نہیں تھے، رشتے میں بھائی نہیں تھے، دینی بھائی تھے، جس طرح میں اور آپ ہم ایک دوسرے کی بہنیں ہیں۔ اس نے کہا اے برادران قوم، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی رب نہیں اس کے سوا، تم نے محض جھوٹ گھڑ رکھے ہیں۔ اے برادران قوم، اس کام پر میں تم سے کوئی اجر بھی نہیں مانگتا، میرا اجر تو اس کے ذمہ جس نے مجھے پیدا کیا، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، تمہاری موجودہ قوت پر مزید قوت کا اضافہ کرے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم توبہ کریں گے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم استغفار کریں گے۔ توبو الیہ، پلٹ آؤ، گناہ گار ہو کوئی بات نہیں، پلٹ آؤ، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے۔ تو پھر اللہ کیا کہتے ہیں؟ اس پلٹنے پر تمہیں میں کیا دینے والا ہوں؟ بہت زیادہ دینے والا ہوں، اور زیادہ کے اوپر زیادہ دینے والا ہوں، قوت پر مزید قوت دینے والا ہوں۔ وَيَزِيدُكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ۔ انہوں نے جواب دیا اے ہود، اچھا استغفار جو ہے نا ہر مرض کا علاج ہے۔ اگر کسی کے پاس اولاد نہیں ہے نا، کسی ایک ایمان کے پاس کوئی آدمی آیا، اس نے شکایت کی کہ میرے پاس اولاد نہیں، انہوں نے کہا استغفار کرو۔ اور ایک آیا، اس نے کہا کہ مجھے رزق کی تنگی سے بہت واسطہ ہے، فقر و فاقہ ہے، میں کیا کروں؟ کہا استغفار کرو۔ کسی نے اور کوئی اپنا عذر پیش کیا، کہا استغفار کرو۔ جو ساتھ بیٹھے تھے انہوں نے سنا، کہا یا امام آپ کو ہر ایک کو ایک ہی، ہر مرض کی ایک ہی دعا دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ دعا ہے یا یہ دعا ہے جو انسان کو ہر مرض سے نکالنے والی ہے۔ تو سورۃ نوح میں بھی آتا ہے نا کہ جب اگر تم استغفار کو لازم پکڑو گے تو تمہیں مال میں، اولاد میں، اور اس دنیا یعنی باغات میں اضافہ کر دوں گا، تمہارے لیے بڑھوتری ہو جائے گی۔ تو ہمیں کسی قسم کی کوئی شکایت ہے تو ہمیں استغفار کو لازم پکڑ لینا چاہیے۔ ہر مشکل میں کشادگی پیدا کرنے والا یہ عمل ہے، ہر تنگی سے نکلنے کا یہ راستہ دکھاتا ہے، رزق سے میں بھی برکت عطا فرماتا ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی پسند کرتا ہے نا کہ اس کا نامہ مال اس کو خوش کر دے، ہم میں سے کس کو نہیں پسند کہ ہمارا نامہ مال جو ریڈی ہو رہا ہے روز کا روز وہ ہمیں خوش کر دے؟ تو آپ نے فرمایا کثرت سے استغفار کو زندگی میں لے آؤ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔
اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جس سے بھی اپنے رب کو منا سکتے ہو ان استغفار کی کلمات سے اٹھانا چاہیے فائدہ۔ اور اس کا جو اثر کیا ہوگا جب کثرت سے ہم استغفار کو لازم پکڑیں گے کہ نیکیاں مزید نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اور جو گناہ تھے زندگی میں وہ سب واش ہوتے جائیں گے استغفار کی وجہ سے۔ تو پھر انسان کے مال میں، اس کی اولاد میں، اس کے رزق میں ہر طرح اس کو برکت ملنے لگے گی۔ قالوا یا ہود ما جئتنا ببینہ، انہوں نے جواب دیا ہود تو ہمارے پاس کوئی کھلی نشانی لے کر نہیں آیا، شہادت لے کر نہیں آیا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے بھلا معبودوں کو نہیں چھوڑ سکتے اب، اور تجھ پر ہم ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ تیرے اوپر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی ماری پڑ گئی ہے۔ لا حول ولا قوت، لگتا تجھے کسی کی بد دعا لگ گئی ہے۔ بعض اوقات انسان کہتا ہے نا، جب اپنے خاندانوں میں کسی انسان کو دین کی طرف ایک دم یو ٹرن ہوتے ہوئے 99 ڈگری پہ چینج ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، تو پھر کیونکہ خود کو زندگی وہ بھاری لگ رہی ہوتی ہے ایمان والی، تو ایسوں کو کیا کہتا ہے، لگتا ہے تجھے تو میری بد دعا لگ گئی ہے، تجھے تو یہاں فلاں کی بد دعا لگ گئی ہے۔ تو ایسا یہ دیکھیں نبیوں کے ساتھ بھی وہی کہہ رہے ہیں، لگتا ہے تمہیں تو کسی کی ماری پڑ گئی ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کی شہادت پیش کرتا ہوں اور تم گواہ رہو کہ جو اللہ کے سوا دوسروں کو تم نے اللہ کی الہ میں خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا ہے، اس سے میں تو بیزار ہوں۔ تم سب کے سب مل کر میرے خلاف اپنی کرنی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ یہ کتنی بڑی خیر خواہی ہے اس انسان کی جو سچا ہوتا ہے، اس کے اندر یہ جرت آتی ہے، ٹھیک ہے پھر کر لو میرے خلاف کارروائیاں، میں کھڑا ہوں، مجھے مہلت بھی نہ دینا، لے لو کوئی اقدام کر لو میرے لیے، قانونی اقدام کرنا چاہتے ہو کر لو۔ یہ کون کہہ سکتا ہے جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میں ہر حال میں اللہ کے لیے خیر خواہی کے اوپر مبنی ہوں، کھڑا ہوں اور سچائی والا عمل کر رہا ہوں، یعنی کوئی عیب نہیں ہے میں اس میں جو پکڑے یا جس عیب کی وجہ سے مجھے پکڑ سکیں۔ تم سب مل کر میرے خلاف اپنی کوئی کسر نہ چھوڑنا اور مجھے ذرا مہلت بھی نہ دینا، اور میرا بھروسہ تو اللہ پر ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے ایک سچے مومن کی شان۔ وہ اسباب کے لیے دنیا کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے بھروسے اسباب کے لیے دنیا استعمال ضرور کرتا ہے، مگر اس کا اصل توکل بھروسہ کس پہ ہوتا ہے؟ اپنے رب پر۔ میرا بھروسہ اللہ پر ہے، جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی چوٹی اس کے ہاتھ میں نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھی راہ دکھانے والا ہے، سیدھی راہ پر ہے۔ وہذا ان ربی علی صراط مستقیم، سیدھی راہ کیا ہوتی ہے؟ جس میں توحید ہوتی ہے، عقیدہ ہوتا ہے، عبادت صرف اس کے لیے کرنا، اور گناہوں سے معافی بھی صرف اسی سے مانگنا، اور نعمتوں پر شکر بھی صرف اسی کے لیے کرنا، یہ ہے صراط مستقیم۔ مشکلات میں بھروسہ صرف اسی پر کرنا، اسی کو اپنا پروردگار ماننا اور اسی کو اپنے اوپر نگران سمجھنا۔ تکبر کی بجائے چند نیکیاں کرنے کا موقع مل جائے اترانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کون جانے کہ وہ نیکیاں آپ سے چھین لی جائیں۔ عاجزی اختیار کرنی چاہیے تاکہ اس صراط مستقیم پر انسان جم کے رہ سکے۔ اگر تم منہ پھیرتے ہو تو پھیر لو، جو پیغام میں دے کر تمہارے پاس بھیجا گیا تھا وہ میں تم کو پہنچا چکا ہوں۔ اب میرا رب تمہاری جگہ دوسری قوم کو اٹھائے گا اور تم اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے۔ اللہ کی رحمت سے نا ہر ہدایت کا راستہ مانگتے رہنا چاہیے، مانگتے رہنا چاہیے۔ ایک دفعہ مانگ کے نہیں کہ انف ہے بس مانگ لیا اور میرے سامنے قرآن کھل گیا اور میں چل پڑا ہوں، نہیں، ہمیشہ موت تک ہمیں نے رحمت کا راستہ مانگتے رہنا، کیونکہ اللہ کے دین کی ہدایت بھی رحمت ہے، دین پہ عمل بھی رحمت ہے، اس کی توفیق مل جانا بھی رحمت ہے، اور جنت بھی رحمت ہے۔ توفیق بھی مانگتے رہنا چاہیے قبولیت کی اور عمل کرنے کی بھی، اور ہے کہ صراط مستقیم پر چلتے چلتے اپنی ڈیسٹنی کو پالیں، اللہ کی رضا اور جنت کو پالیں۔ یہ سارا رحمت کا معاملہ ہے، تو رحمت سے ہمیں کبھی بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے لاپرواہ۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم سنگل سیگے میں مانگنا تو برحمتک استغیث، جمع میں مانگنا تو نستغیث، اور پھر انشاءاللہ اور اللہ سے عملوں کی توفیق ضرور مانگنی ہے، ہم سب نے مانگتے رہنا چاہیے۔ نیک عمل ہم سب کو اچھے لگتے ہیں، دیکھنے میں ہمیں خوب لگتے ہیں، لیکن اس پہ چڑھنے کے لیے انسان کے پاس طاقت نہیں ہوتی نا۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں اس نے کر لیا، ہر بندہ حافظ قرآن، ہر بندہ عالم قرآن، ہر بندہ کہتے ہیں غور و فکر تدبر کرنے والا نہیں بن سکتا، لیکن ہم کم از کم نقال تو بن سکتے ہیں، نقالی کرنے والے، ان کو نقل کرنے والے، ان کا پیچھا کرنے والے، ان کو اپروچ کرنے والے۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا، اللہ مجھے بھی تو توفیق دے دے۔ وہ بھی میری جیسی بہن تھی جس نے تیری محبت میں تیرے قرآن سے اتنا فائدہ اٹھایا،
دین سیکھ رہی ہے، سکھا رہی ہے، اس نے حفظ کیا، اس نے غور و فکر کیا. ہم کسی بھی مثال کو اپنے لیے اسٹینڈرڈ کر لینا تو الحمدللہ وہ انسانوں میں انسان ہی تھا جس نے کیا یہ، ہے نا. اس کے پاس بھی اسی طرح کی ضرورتیں تھیں جو اس نے کی ہیں، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ تو انبیاء کا درجہ تو ویسے ہی بڑا ہوتا ہے نا، لیکن یہ کہ انبیاء بھی ہوتے انسان ہی ہیں، تو ان کا طرح ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے. پھر جب حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے نجات دے دی اور اس سخت عذاب سے انہیں بچا لیا. یہ ہے عاد، تل کا عاد، یہ ہے عاد. اپنے رب کی حیا سے انہوں نے انکار کیا. عاد یعنی قوم عاد جو تھی، اس کے رسولوں کی بات نہیں مانی، اس نے رسولوں کی بات نہیں مانی اور جبار دشمن حق کی پیروی کرتے رہے. آخر کار اس دنیا میں بھی ان کو ان پر پھٹکار پڑی اور قیامت کے روز بھی. سنو عاد نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو وہ دور پھینک دیے گئے. عاد ہود قوم کی لوگ، عاد اور ہود کی قوم کے لوگ. ہمیں دل سے ہمیشہ پکارتے رہنا چاہیے. جو مومنٹ ہوتے ہیں نا قبولیت والے، اس میں تو خصوصی طور پہ اویئرنیس کے ساتھ الحمدللہ آج کل ہم سحری کے لیے روز اٹھ رہے ہیں، اور سحری کا ٹائم اللہ کے قرب کا ٹائم ہوتا ہے. عام طور پہ اپنی روٹینوں میں اس سحری کے ٹائم کو اچیو کرنا تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں کامیاب ہوتا پوری طرح، ہے نا. 2 دن کر لیا، پھر سوئے رہ گئے، پھر نہیں اٹھ پائے. تو لیکن ایک کہ جب سحری کے ٹائم پہ اب ہم نے روزہ رکھنا ہوتا اٹھتے ہیں تو یہ رب کے قرب کا ٹائم ہے، اس میں دعائیں مانگے. سحری بنا رہے ہیں، وقت نہیں ملا، ٹائم شارٹ ہے، تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، یا درود پاک یا استغفار کچھ نہ کچھ منہ پہ رکھیں. اور یا خاص طور پہ اپنی وہ ضرورتیں، نجی ضرورتیں جن کے لیے ہم پریشان ہوتے ہیں، اولادوں کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، رزق اور باقی چیزوں کے بارے میں ہمارے پاس ان گنت سوچیں اور پریشانیاں ہمیں پریشان کر رہی ہوتی ہیں، اور کچھ چیزوں میں ہم اپنے آپ کو بے بس فیل کر رہے ہوتے ہیں. ہماری اپروچ نہیں ہوتی اس کام کو ٹھیک کیسے کریں. تو اللہ سے ہم مانگے یا رب ہمیں عطا فرما. اور سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی اب صالح کو بھیجا. اس نے کہا اے میرے قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی رب نہیں ہے. وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا یا تم کو بسایا، اور لہٰذا تم اسی سے معافی مانگتے رہو، اس کی طرف پلٹ آؤ. یقیناً میرا رب قریب ہے اور وہ دعاؤں کا سننے والا ہے. یہ بات بڑی غور فکر کرنے والی ہے. ان ربی قریب مجیب. مانگنے والوں کو وہ سنتا ہے، جواب دیتا ہے. دنیا میں مانگنے والوں سے بات کریں تو کیا ہوتا ہے؟ فوری جواب مل جاتا ہے. بعض اوقات آپ کو ارجنٹ ضرورت ہوتی ہے، آپ کسی کو فون کال کر رہے ہو نہیں اٹھا رہا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ آپ نے بات تو رکھ دی ہے لیکن آپ کو جواب دینے میں وہ ٹائم لے رہا ہے. آپ کو جواب چاہیے، ریسنٹ جواب چاہیے تھا تاکہ آپ اپنا لاہ عمل طے کر سکیں آگے. آپ کو جواب نہیں مل رہا ٹائم پہ. لیکن اللہ کیا کہتے ہیں؟ ان ربی قریب مجیب. تو مانگ گئے تو دیکھ میرے پاس آ تو صحیح، تو مجھے قریب سے سنے گا، تجھے میں جواب دوں گا. اور یاد رکھیے جب ہم خیر مانگتے ہیں تو یقیناً خیر ہمیں عطا کرتی ہے. اللہ تعالیٰ بہترین دعا ہماری جو اللہ نے سورۃ فاتح میں ہمیں سکھا دی ہے، اہدنا الصراط المستقیم. جس کو ہدایت مل گئی اس کو گویا سب کچھ مل گیا. تو ہدایت مانگے، یہ خیر ہی خیر ہے، یہ خیر کثیر ہے. تو اللہ قریب سے سننے والے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی جو بھی ہماری ضرورتیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اس سے رکھیں، وہ سنتا ہے. اور یہ جو ہے نا اس وقت رمضان بہت بڑا ایک وسیلہ ہے ہماری ان دعاؤں مناجات کو جواب دینے کے لیے، اللہ کی طرف سے ہمیں جواب پانے کے لیے. تو توبہ استغفار ساتھ لازمی پکڑیں. تو پھر کیا ہے؟ جس کو وہی ہے جس نے تم کو زمین سے پیدا کیا، یہاں تم کو بسایا، لہٰذا تم اسی سے معافی مانگتے رہو اور اس کی طرف پلٹتے رہو. یعنی ثم توبوا الیہ فاستغفروا. پھر تو ایک کام استغفار بھی کرنا ہے اور توبہ بھی کرنی ہے، اور اللہ کو تم اپنی معافی کے لیے کیا قریب پاؤ گے. اسی طرح انہوں نے قالوا یا صالح، کیا کہنے لگے؟ انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے کہ تو ہمارے درمیان ایسا شخص تھا جس سے بڑی ہمیں توقعات وابستہ تھی. یعنی تو ہمیں سمجھدار رکھتا تھا، ہمیں لگتا تھا تو بس کچھ دنیا کا کام کر کے دکھائے گا. تو کن چکروں میں پڑ گیا؟ ہاں، تو نے ہمارے معبودوں سے ہمیں روکنا شروع کر دیا، اور جس کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور تو جس طریقے کی طرف ہمیں بلا رہا ہے اس کے بارے میں تو ہمیں تو سخت ڈاؤٹ ہے، شک ہے. دل ہمارے تردد میں ہیں، پریشان ہیں، اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. تو نے تو ہمیں ایک کنفیوژن کی حالت میں ڈال دیا. کیا کہہ رہا ہے تجھے تو ہم پڑھا لکھا سمجھتے تھے، تجھے تو ہم بڑا عقل والا سمجھتے تھے، تجھے تو ہم بڑا فراست والا سمجھتے تھے. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے
کہ لوگوں کی توقعات ہوتی ہیں آپ کی جو ذہانت ہے نا اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی اس کی وجہ سے کہ آپ بڑے دنیا میں کام کر جائیں گے، اور ذہانت اللہ کی طرف لگ گئی، اب ان کو تو اپنے خلاف ایک چیز نظر آ گئی، کہنے لگے کہ کیا ہے یہ، تم کون سی طرح ڈگر پہ چل پڑے، تو اس سے تو ہمیں بڑی بڑی امیدیں تھیں وابستہ۔ سارے نے کہا برادران نے کہا تم نے کچھ اس بات پر کبھی غور کیا، اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک صاف شہادت رکھتا تھا، پھر اس نے اپنی رحمت سے مجھ کو نوازا، تو اس کے بعد اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا اگر میں تمہاری باتوں میں آ گیا تو؟ ہاں؟ اللہ تعالیٰ نے کھلی ہدایت کے ساتھ مجھے کچھ نشانیاں دکھائی ہیں، تجھے راہ ہدایت دکھانے کے لیے مجھے ذریعہ بنایا ہے، تو تمہاری باتوں میں آ کے اگر میں بات سن لوں تو پھر میرا انجام کیسا ہوگا؟ مجھے کون بچائے گا اللہ کے نافرمانی کرنے کے اوپر؟ تو تم میرے کس کام آ سکتے ہو سوائے اس کے کہ مجھے اور زیادہ تم خسارے میں ڈال دو۔ اے میری قوم کے لوگوں، دیکھو یہ اللہ کی اونٹی ہے تمہارے لیے ایک نشانی۔ یہ اونٹی کو برت پیدا نہیں ہوئی تھی، ان کی آنکھوں کے سامنے نکلی تھی، ان کی ڈیمانڈ پہ نکلی تھی اور دیوار سے نکلی تھی۔ اسے اللہ کی زمین میں چلنے کے لیے آزاد چھوڑ دو، اس سے ذرا بھی تعرض نہ کرو، یعنی اس کو نقصان مت پہنچاؤ نہ، ورنہ کچھ زیادہ دیر نہیں گزرے گی کہ تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے نبی صالح علیہ السلام نے واضح کر کے ان کو سمجھا دیا کہ کون سا کام ہے جو تمہیں ڈبو دینے کے لیے کافی ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَآخَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ۔ کونچے کاٹنے والا ایک انسان تھا، لیکن عذاب ملا ساری بستی کو۔ کیا پتہ چلتا ہے اس میں؟ بعض اوقات انسان خود تو برائی نہیں کر رہا تھا، لیکن برائی کے اوپر جمع ہوتا ہے، دل چاہتا ہے اس کا کہ واقعی یہ ہو جائے۔ اب ساری قوم کا دل چاہتا تھا کہ اس کو ختم کریں اونٹنی کو، ایسے ہمارے لیے آزمائش بن گئی ہے۔ جس دن اس کے پانی پینے کا دن ہوتا تھا وہ سارا پانی پی جاتی تھی، جس دن ان کے پانی پینے کا دن ہوتا تھا ان کو پانی نہیں ملتا تھا اتنا، ہے نا؟ اللہ کی آزمائش تھی نا، خود اپنے منہ سے مانگا تھا نا انہوں نے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا ایک دن تمہارا ایک دن اس کا ہے، جو اس کا دن ہے اس میں تم بیچ میں نہ آنا۔ اب ان کو چبھا اور انہوں نے سے ایک انسان نے اٹھ کے وہ کیا ہے اس کی کونچی کاٹ ڈالی۔ اب جب مار دیا تو پھر موسیٰ صالح علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ۔ اب صرف 3 دن کی مہلت ہے، 3 دن کی مہلت ہے، اللہ کا عذاب آنے والا ہے بس۔ اور یہ بات جھوٹی کبھی نہیں ثابت ہونے والی، کیونکہ اللہ کا ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٌ، اللہ جھوٹے وعدے نہیں کرتا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا۔ آخرکار جب ہمارے فیصلے کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح علیہ السلام کو، ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے ان کو محفوظ رکھا۔ بے شک تیرا رب بڑا ہی دراصل طاقتور اور بالادست ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا تھا، ایک سخت دھماکے نے ان کو دھر لیا، یعنی اتنی چیخ دار آواز آئی، وہ ہم سب کو پتہ نا، ایک سرٹن لیول کی پچ تک ہمارا جو ہے نا یہ سننے کا جو ہے وہ متوازی ہے معاملہ، اس سے لو ہو تو وہ بھی فائدہ نہیں دیتا، اس سے شارپ ہو جائے تو انسان مر جاتا ہے، شور سے مر جاتا ہے انسان۔ جو اس کو لیول دیا گیا نا اللہ تعالیٰ نے اس کی سننے کے لیے، اس کی جو پچ بنائی گئی ہے اس سے لیول عبور ہوا تو انسان کی موت ہو جاتی ہے۔ اور وہ ان کو دھماکہ ملا، ایک شور کا دھماکہ ملا جس نے اس کو دھر لیا، اور بستیوں کی بستی اس طرح بے حرکت پڑے رہ گئے گویا وہاں کوئی بسا ہی نہیں تھا۔ سنو سمود نے اپنے رب سے کفر کیا، سنو دور پھینک دیے گئے سمود والے۔ الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرك ونتوب الیک۔ اس دعا کے ساتھ کہ الہی ہمیں کثرت سے توبہ استغفار کرنے والا بنا دے، یا اللہ ہمیں اپنے پہ توکل کرنے والا، بھروسہ کرنے والا بنا دے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، اللہم اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا اور ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یا اللہ ہمیں ہدایت کا راستہ دکھا اور ہدایت کا راستہ دکھانے کے بعد ہمیں کبھی نہ بھٹکانا۔ یا اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو ہدایت پہ چلا ثابت قدمی عطا فرما۔ یا اللہ امت مسلموں کے ہر گھر میں ہر فرد کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے روشناس فرما دے۔ یا اللہ نافرمانیوں سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھ۔ یا اللہ ہمیں اپنے فرما بردار اور چنے ہوئے لوگوں میں شامل فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔